اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اور بڑی ایکٹیو سوشل ورکر محترمہ نیلوفر بختیار، چیئرپرسن نیشنل کمیشن، انتہائی قابل محترمہ ماجدین قاضی صاحبہ، محترمہ روبن حیدر صاحبہ، محترمہ زینت کیسر صاحبہ اور سہرا صفدر صاحبہ بیٹی ہیں، انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے نیلوفر بختیار صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ ہمارا کام یہی ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن چاہے جس پوسٹ پہ بھی ہوں، ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ہر مکاتب فکر کے مشکلات کا خاتمہ کا سبب بنے، اور اسی لیے حکومتوں نے یہ عہدے تشکیل دی ہیں۔ چونکہ نیلوفر بختیار کے بارے میں اتنا کہوں گا، میرے ساتھ تو سینٹ میں بھی رہی، اور جب بھی خواتین کے بارے میں قانون سازی ہوتی تھی تو ہم سے مشاورت کر کے ہمیشہ سینٹ سے یونانیمس وہ قانون پاس ہوتا تھا۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تحقیق کریں تو نیلو کا مطلب کیا ہے، شاید آپ کے والدین نے اس وقت سوچا ہوگا۔ نیلو کا مطلب ہے مضبوط شخصیت کی عکاسی کرنا، مضبوط، آپ دیکھ لیں اس پہ، اور پھر خوش نصیب اور خوش قسمت کے ساتھ ساتھ ترقی پسند اور مضبوط۔ تو یہ تو نام سے بھی لوگوں کا اس میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح بختیار کا بھی مضبوطی سے تعبیر کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ کو مبارک ہو۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں 52% کے لگ بھگ خواتین کی تعداد ہے، ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے۔ اس پاپولیشن کو حکومتوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور پھر اس طرح اداروں کی جو چیئرپرسن ہے یا جو بین الاقوامی ادارے ہیں، اگر وہ اس سلسلے میں دیگر ملکوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ان اداروں سے تعاون کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خواتین کو اس مشن پہ ڈالیں جو کہ نہ صرف ملک اور قوم کی ترقی کا باعث بنے، بلکہ اپنی فیملی اور اپنے گھر کی ترقی کا زینہ بھی بن سکے۔ یہ ضروری ہے۔ آج کل میں جب یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب ڈگری 600 650 ڈگریاں میں طلباء اور طلبات کو دیتا ہوں، تو 650 میں 400 سے زیادہ خواتین ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ہم خواتین کے لیے سیٹیں مختص کرتے تھے کہ اس پہ لازم ہماری بچیاں آ کے ایڈمیشن لیں، اور لڑکوں کو کہتا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ 650 میں اگر 400 یا 370 طلبات ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں لڑکوں کے لیے سیٹیں مختص کرنا پڑے، سارے یہ طلبات نہ لے جائیں۔
تو یہ بہت اچھا ہے، اور خاص کر ہماری کے پی میں چیئرپرسن صاحبہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر یونیورسٹیوں میں ہمارے مرج ایریا جو سابق کا ٹریبل ایریا تھا، وزیرستان کی بچیاں ڈگریاں لیتی ہیں، اور وزیرستان کا ایک بہت بڑا وفد آیا تھا اور وہ مطالبہ کر رہے تھے ہم سے، حکومت سے، کہ ہمارے وزیرستان میں خواتین کا ڈگری کالج ہمیں دے۔ خوشی ہوئی مجھے کہ ان علاقوں میں جہاں خواتین کی تعلیم کو اچھے نظر سے دیکھنا تو درکنار کے چھوڑتے نہیں تھے، آج وہ من حیث القوم آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈگری کالج دے خواتین کا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک ہمارے چیئرپرسن، ان کے ساتھ جتنے بھی کولیگس ہیں اور آپ سب، جب تک ہم خواتین کو تعلیم کے زیور سے مال و مال نہیں کریں گے، ایک اچھی فیملی اور ایک اچھا نیشن بنانے کا خواب دیکھنا، یہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آنے والے وقت میں تعلیم ترقی کا سب سے پہلے زینہ ہے، اور اس زینے کی سب سے پہلی وہ خواتین ہے۔ جب تک خواتین تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو اس کی اپنی فیملی اس طرح نیشن نہیں تیار کر سکے گی کہ وہ ملک کی ترقی میں کام آ سکے، بلکہ وہ بوجھ ہوگا ملک پہ۔ اس بوجھ کے خاتمے میں سب سے اہم رول یہ خواتین نے ادا کرنی ہے۔ اور دیکھو، آپ اگر دیکھ لیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو زمانہ جاہلیت جو تھا اس سے نجات دلا کر ان کو ایک عزت و احترام کا مقام دیا۔ وہ زمانہ جب جاہلیت بیٹی کو زندہ درگور کرتی تھی، اس کو اسلام نے گھر میں پیدا ہونے والی 2 بیٹیوں کو، اس کے والدین کو جنت کی بشارت دی۔ اتنا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے خواتین کو۔ اس زمانہ جاہلیت کے مقابلے میں اس طرح کے قوانین لانا بہت بڑی مشکل بات تھی۔ اور اگر آپ دیکھ لیں کہ وراثت میں اسلام ہی نے ان کے حقوق ایسے محفوظ کیے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روزگار، تجارت اور ہر سیکٹر میں خواتین کا آگے آنے سے ان کو کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس پہ متفق ہے کہ اسلام نے خواتین کو سب سے زیادہ حقوق دیے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں،
ذرا قرآن پاک سے رہنمائی لیں. اسلامی ہمارے جو روایات اور اقدار اور کتابیں ہیں، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ماں کے حقوق، خاوند کے حقوق، اس کو ہم سمجھیں کہ گھروں میں نفرتوں کے بجائے محبتیں آئیں. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی. میں بحیثیت گورنر یا بحیثیت ایک ذمہ دار کے جس جگہ بھی ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے خواتین کے حقوق کے لیے 2 قدم آگے ہوں گے. ہماری خواہش ہے کیونکہ ملک کی ترقی میں جب ہم ان کو یہ حقوق نہیں دیں گے، آسانیاں نہیں پیدا کریں گے ان کے لیے، تو یہ ملک ترقی کے اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم 52% خواتین کو ان کے حقوق نہ دیں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے، اور آپ تو کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا، اور جب بھی قانون سازی ہوتی ہے یا جس قانون سازی کے خواتین کے حقوق کے لیے، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے ضرورت ہو، میری خواہش ہے، مشورہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے چند مشران سے ضرور ملاقات کریں، تاکہ کوئی بھی قانون اسمبلی میں آئے اور پورے ملک کے 52% خواتین کو یہ میسج جائے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے یونانیمس اس لا کو اپروو کیا ہے. اور وہ تب ہوگا ممکن کہ آپ ماشاءاللہ ایک پالیٹیشین بھی ہیں، سیاسی ورکر بھی ہیں، پارلیمنٹس میں بھی رہ چکے ہیں، تعلقات بھی ہیں. تو تمام اگر ہم سیاسی جماعتوں سے جو پارلیمنٹ کی حصہ ہیں اس کے ساتھ، یا جو قانون سازی کر رہے ہیں، یا آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سازی ہو جائے، اس کا مسودہ تیار کر کے آپ مختلف جماعتوں کو دے سکتے ہیں، ان کی آراء لے سکتے ہیں. وہ اپنے ویژن، سوچ، ملک کی ترقی، خواتین کا مزید مضبوط کرنے کے لیے شاید وہ اس میں کچھ ترامیم کر لیں، کہ یہ الفاظ بھی شامل کر لیں. خاص کر ہمارا صوبہ، اس طرح بہن نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے صوبے میں خواتین کے حقوق کا بہت بڑا خیال رکھتا ہے. بہن کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، دادی کی حیثیت سے، جتنے بھی جن گھروں میں دادی ہے انہوں نے پورا ایک نیشن کو گھر میں سنبھال کر کے رکھا. اس کی وفات سے ایک نیشن کھٹ جاتا ہے. ہمارے لیے یہ بہت بڑی عزت و احترام ہوتا ہے، جبکہ یہ عزت و احترام ویل سیولائز ملکوں میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ اسلام نے سکھایا. وہ تو اپنے والدین کو، اپنے دادیوں کو ایک ہاؤس میں چھوڑ جاتے ہیں. کیا پاکستان میں کوئی ایک کیس بھی اس طرح ہے جو اپنی دادی یا والدین کو کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑے؟ یہ اس لیے کہ اسلام جو ہے
وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے آپ ہماری عزت بھی ہے، آپ ہمارے لیے احتراماً بھی ہیں، اور جس طرح بہن نے فرمایا کہ جب آپ کماؤ گے نا تو سارے پیسے آپ کے فیملی یعنی میاں کے پاس جائیں گے۔ اب تک تو یہ کہ ہم جب کماتے سارے پیسے بیویوں کو جاتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ یہ ذرا ایک دوسرے کے برابر آ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش تعاون آپ کے ساتھ ہے، ہوگا اور رہے گا، اس میں ایسی کوئی، میں نے تو آپ کو آج آپ نے یہ ادھر کیا آپ کے لیے جب بھی ہمیں گورنر ہاؤس آپ کے سیمینار کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو آفر کی تھی، آج بھی کہتا ہوں، اب تمام خواتین کو کہتا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس آپ کا دوسرا گھر ہے، ہر وقت آپ اپنی ترقی، بچوں کی خوشحالی کے لیے اس کو آپ زیر استعمال لا سکتے ہیں، اور جو مہمان نوازی ہم سے ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور خوشحالی دے۔ پاکستان زندہ باد۔